السلام علیکم۔ آج اس کا پہلا دن تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے آج اس کی پہلی رات تھی۔ دھڑکنیں چل نہیں دوڑ رہی تھی۔ یکفستہ رات میں بھی بہت پسینہ آ رہا تھا اسے۔ دل تھا کہ دعائیں مانگے جا رہا تھا۔ لگژری کار میں بیٹھنے کے سپنے اس کے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک جڑے تھے، اور آج پہلی بار وہ اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی جس نے اسے ایک چوک سے پک کیا تھا۔ خواب کی تعبیر بہت اذیت ناک تھی۔ یہ خواہش کی تکمیل نہیں، گویا سزا ہی ہو، اور زندگی کی ایسی کتنی سزائیں وہ جھیل چکی تھی جس نے اسے آج روح تک اذیت دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھیانک حقیقت منہ کھولے سامنے کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں امیدوں کے چراغ جل بجھ رہے تھے۔ ایک معمولی سی آس تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے انسانوں کے جذبہ ایمان اور انسانیت کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی داستان کے پہلوؤں کو ترتیب دینے میں لگی رہی تھی۔ بس یہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی مشکل زیادہ اذیت ناک ہے جسے وہ اپنی فہرست میں پہلے نمبر پہ رکھتی۔ کیا گھر میں بیماری سے دبتا اور دوائیوں کے لیے ترستا بیوہ ماں کا وجود بڑی اذیت تھا، یا پھر چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک دن سے فاقہ کشی میں تڑپنا زیادہ ضروری تھا؟ مالک مکان کا کرائے کے لیے اپنی نوٹس زیادہ اذیت دے رہا تھا، یا پھر یونیورسٹی فیس پر عدم ادائیگی کا؟ سیکنڈ شفٹ کی نوکری کا چھوٹ جانا بڑی مصیبت ثابت ہوا تھا، یا نئی نوکری کا نہ ملنا مشکلات کا پیش آنا۔ مشکلات اور تنگچائیوں تلی فہرست تھی۔ اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے مغرب کی نماز میں وہ سیل رواں کی طرح بہتے آنسوؤں میں خدا کے حضور گڑ گڑا کے توکل کے ساتھ دعائیں مانگ چکی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا جب وہ اکش بار آنکھوں کے ساتھ گردوارا بے خبر دعا میں مشغول تھی۔ ساتھ والے ہی کمرے سے بیمار ماں کی مسلسل کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب اس نے دعا کے اختتام کے بعد سامنے دیکھا تھا تو اس کے لیے مشکل ترین فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ آپی، آپ نے تو کہا تھا رات کو کھانا مل جائے گا۔ پھر یہ اس کی چھوٹی بہن شفا تھی جو ڈوبتی آواز میں اپنی بہن سے گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اس نے شفا کو پیار سے پکڑ کے چارپائی پہ بٹھایا تھا۔ بس میں کھانا لینے ہی جا رہی ہوں شفا، تم میرا انتظار کرنا، سونا مت۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپی، میں نہیں سوؤں گا۔ یہ 7 سالہ عبداللہ تھا جس نے اس موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ ایمان نے مڑ کر ایک معصوم چہرے پر نظر ڈالی جہاں طلب و آز کا ایک جہاں معظم تھا۔ بیٹا، یہاں آؤ۔ ایمان نے اسے بلایا تھا، اور جیسے ہی عبداللہ اس کے قریب آیا اس نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ معلوم نہیں یہ پیار کا جذبہ تھا یا پھر ترس کا احساس جو اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد اسے اندر سے توڑ دینے کے لیے کافی ہوا تھا۔ عبداللہ اور شفا کو سلانے کے بعد باہر آ کر اس نے اپنی کلاس فیلو
شیزا کو کال کی تھی، جو یونیورسٹی میں با اختیار ڈیلر تھی۔ میں تیار ہوں، گاڑی بھیج دو، اس نے کال پر کہا تھا۔ گڈ سویٹی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، بس انتظار کرنا، 10 منٹ بعد گاڑی تمہارے گھر آ جائے گی، اور ان باتوں کا خیال رکھنا جو تمہیں بتائی تھی۔ شیزا نے چہک کر کہا تھا۔ 10 منٹ بعد جو سفر شروع ہوا تھا اس کا اختتام ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی گراج میں پارک کرنے کے بعد اس کی خوبصورت بیڈ تک رہنمائی کی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، صاحب آتے ہی ہوں گے۔ وہ اس کو بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا لیکن اس سے پسینے آ رہے تھے۔ وہ حافظہ تھی، 5 وقتاً نمازی تھی۔ زندگی کے 21 سال گزارنے کے بعد بھی آج تک خدا کی قائم کردہ حدود سے نکلی نہیں تھی وہ، لیکن آج اس کا خود پر سے 21 سال کا زوم ٹوٹنے والا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر خود کو زمانے کی بدترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی محنت خاک میں ملنے والی تھی؟ کیا اس کے بعد وہ خدا کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے گی؟ عبادتوں کے ضیاع سے خدا کی جدائی کا غم شدید تھا۔ وہ بچھڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن بچھڑ رہی تھی۔ زندگی کا واحد سکون خدا کو حال غم سنانا تھا، اس سے باتیں کرنا تھا، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا تھا، جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے، اور حالات نے بتا دیا تھا۔ اس کے زندہ دل کونے میں چند ہی لمحے باقی تھے۔ انتظار طویل ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ اس کے سامنے شفا اور عبداللہ کے معصوم چہرے منڈرا رہے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نظروں کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ دروازہ کھلنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق والا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ وہ گھر سے لے کر اس کمرے میں آنے تک معاوضے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی اس دروازے کے پیچھے برآمد ہونے والا آدمی نہیں انسان ہو، نہیں انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اچانک ڈور لاک میں حرکت ہوئی، وہ آ گیا تھا۔ ایمان کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھل گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں کی گئی تھی۔ صرف دل نہیں ڈوب رہا تھا، ایمان بھی ڈوب رہی تھی۔ ایمان بھی ڈوب رہا تھا۔ خبر درست ہے نا؟ امجد نے دریافت کیا۔ ارے یار، تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مگر تمہارے پاس وقت کم ہے، جو کرنا ہے جلدی کر لو۔ فون کے ریسیور سے نسمانی آواز نکلی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ذرا آج اس سے حساب چکتا کر لوں۔ امجد کی آواز میں جوش کے ساتھ انتقام کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی اور جلدی سے دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو یار، نعمان اور اسلم کو لے کر آؤ، شیزا کی کال آئی تھی، میں ابھی گاڑی نکال کر پہنچ رہا ہوں، جلدی۔ امجد نے یہ کہہ کر دوسری طرف بات سنی اور کال کاٹ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دروازے سے درآمد ہونے والے شخص کو وہ جانتی تھی، وہ سر جمشید تھے۔ پچھلے کیمسٹر میں انگریزی کا کیمسٹر پڑھایا تھا۔ وہ واحد کیمسٹر تھا جس نے کئی بار اس نے تعلیم کو خیر آباد کہنے کا سوچا تھا۔ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سر جمشید نے اسے پھانسنے اور ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا حسین ہونا اس کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا تھا۔ پھر حسن سے زیادہ اس کی شخصیت، وقار اور سنجیدہ پن ایسی خصوصیات تھی جو ایمان میں
قدرتی کشش کا سبب بنتی تھی، لیکن وہ اپنی حدود کا بے حد خیال رکھتی تھی اور اس کے کلاس کے لڑکے بھی اتنی جرأت نہیں کر پاتے تھے کہ اس سے کبھی کوئی غلط بات کر سکیں۔ غلط باتوں کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سر جمشید 35 سے 40 سال کے شادی شدہ شخص تھے۔ وہ ان کو جتنا اگنور کرنے کی کوشش کرتی رہی، وہ اتنا اس کے پیچھے شدت سے آنے لگے۔ پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ ایمان کو مجبوراً ان کے آفس جانا پڑا۔ وہ تمام سیمسٹر میں ٹاپ کرتی آئی تھی۔ اسی کو بنیاد بنا کر اسے زبردستی TR بنا دیا گیا۔ پھر اس چیز کو آڑ بنا کر ایمان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ سب کے اسائنمنٹ لے کر آفس جمع کروا دیا کرے گی۔ ہر بار آفس میں جانے کے بعد اسے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا وہ ایمان ہی جانتی تھی، اور فائنل امتحانات سے پہلے انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ اسے آفس بلا کر باقاعدہ طور پر پرپوز کر دیا، ساتھ میں کئی سب خواب دکھانے کی کوشش کیے کہ اسے بہت خوشحال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ دن تھا جب اس نے بلا لحاظ انہیں کھری کھری سنائی تھی اور اسائنمنٹ ٹیبل پہ پھینک کر چلی گئی تھی۔ آج وہ 4 ماہ کی انتہائی مزاحمت کے بعد ان کے سامنے تھی، لاچار، بے بس اور خوف زدہ۔ سر آپ کیسے؟ شیزر نے تو کہا تھا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، مگر آپ یہاں؟ ایمان نے اٹک اٹک کے بولنا شروع کیا تھا۔ سر جمشید نے دروازہ بند کیا، دھیمی چال چلتے قریب آئے، سکون سے ہاتھ باندھ کر بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے۔ تم خوفزدہ ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ آواز میں بلا کے اطمینان تھا۔ سر میری ماں بیماری سے مر رہی ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، پلیز میری کچھ مدد کر دیں، پلیز سر۔ ایمان نے رقت لہجے میں بولنا شروع کیا۔ سارے راستے وہ جس انداز میں زندگی کی کہانی کا اسکرپٹ سوچ رہی تھی وہ سب بکھر چکا تھا۔ عزت لوٹنے کے مقام سے باعزت نکلنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ایک اور بنت ہوا لٹنے کے لیے تیار تھی، ایک اور ابن آدم فتح کا جشن منانے والا تھا۔ وہ چل کر سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور سگریٹ سلکانے لگا تھا۔ اچھا، یہ تو بری خبر ہے۔ چلو گھبراؤ مت، آج تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر اڑایا گیا تھا۔ جواب مل گیا تھا۔ ایمان کے چہرے میں آنسو آنے لگے۔ اس نے آخری بار گلگیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔ سر میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم، آپ میرے گھر چل کر دیکھ سکتے ہیں، میں واقعی بہت مجبور ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری نوکری چھوٹ گئی ہے سر۔ اور بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ میں یہاں تیرے گھر کے حالات سننے نہیں آیا ہوں۔ تم نے کیا سمجھ رہا کہ جمشید کو انکار کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا میرے لیے کچھ ناممکن ہے؟ میں تجھے عزت کی روٹی دے رہا تھا اور دیکھ تو نے کیا ذلت کی روٹی کا انتخاب کیا۔ بڑا ناز تھا اپنی پارسائی پر، اب یہ رونا دھونا بند کرو ورنہ خالی ہاتھ جائے گی۔ وہ سر جمشید نہیں تھے، اس نے آج رات کسی فرشتے کی دعا مانگی تھی۔ اس سے فرشتہ کیا، انسان بھی نہیں ملا تھا۔ سامنے بیٹھا آدمی نہیں، درندہ تھا۔ سر، اللہ کی پکڑ سے ڈرے، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ پھر بھی اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ یہاں تمہارا مذہبی مرنجر نہیں دکھے گا،
پلیز سر۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ سر جمشید نے اس کے بالوں سے مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی۔ بولا نا اپنی یہ رام کہانی بند کرو۔ سب جمشید بھیڑیے کی آواز میں بولے۔ ایمان ماہی بیاب کی طرح ان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کے التجاؤں میں کمی آنے لگی تھی۔ ایمان نے جان لیا تھا یہ اس کی تقدیر ہے، وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتی۔ ایک اور بنت ہوا حالات سے سمجھوتے کے لیے یہ تیار تھی۔ سر آپ جو کہیں گے میں تیار ہوں، مجھے آج رات پیسے چاہیے۔ 2 ننھی جانوں سے کیا وعدہ میرے کاندھوں پر ہے کہ میں آپ کی گرفت سے نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی ہوں۔ ایمان نے سر نیچے کیا اور غمناک لہجے میں بولی۔ جواب میں سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے؟ ایمان کو لگا سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی، بدلے میں سر جمشید میں اسے شر مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے؟ بس سر میری ایک درخواست ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ لگی تو اس معاشرے میں مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے ان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور صرف مان نہیں ایمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی میری سارے ساتھ کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن کے رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کیا یاد کرو گی؟ وعدہ رہا۔ اچانک باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ سر جمشید جلدی سے کھڑے ہو گئے، دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا جس کا فوکس ایمان اور سر جمشید تھا۔ نعمان کیمرہ آن کرو، اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کر۔ اسلم تو باہر کھڑا ہو، دیکھ کوئی آئے نہ یہاں۔ امجد اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ وارد ہو چکا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پہ گرا تھا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو رکو رکو، یہ تو ایمان ہے، یہ یہاں کیسے؟ یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اسے بھیجا گیا ہے اور یہ حرام زادی اس کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ امجد جو ان کا سینئر تھا اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں یار، میں ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت۔ لہجے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سالی کی باتوں میں نہ آؤ، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ بس، یہ بدنامی اس کی چوائس ہے، امجد نے گھرا کر کہا تھا۔ لیکن یار، احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے بدنامی کے جھنڈے گاڑنے والے سر جمشید کی اب آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں۔ وہ دونوں کیمرے کی زد میں تھے
اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ ہو رہی تھی۔ اس دوران امجد سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہا تھا، ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی کی جا رہی تھی، جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جا رہا تھا۔ ایمان ساکت سے بیٹھی پتریلی آنکھوں سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا، یہ اس کی چوائس تھی، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سب کے بعد موت بہت آسان لگنے لگی تھی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نڈال ہو کر گر چکے تھے، ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی، وہ لوگ جا رہے تھے۔ احمد نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی طرف دیکھا، جو پتھرائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا۔ احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ ایمان، تم نے چلنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا، ایک کار چھوڑ کے چلے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ احمد نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ احمد دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے، تمہیں شیزا نے ٹریپ کیا نا، لیکن افسوس اس بات کا ہے، کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہیں کہا؟ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اس کی طرف رک کر کے کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھی کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا تھا، جس میں ہمارے دوست کی بہن بھی ہے۔ ہم سب صرف نیک نیت سے اس کے پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پہ بند باندھا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزا کے ذریعے اسے ٹریپ کیا جائے گا، اس کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا جائے گا، اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے گا۔ لیکن شیزا بہت تیز نکلی یار، اس نے اپنی کسی لڑکی کو ضائع کرنے کے بجائے تمہیں استعمال کر لیا۔ اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، احمد اسے بتا رہا تھا۔ ایمان ذلت اور عزت کی نیلامی کی شاخ میں تھی، وہ ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئی؟ احمد نے اس سے پوچھا، اور ایمان نے آہستہ آہستہ ساری ببتا سنا دی۔ احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے کچھ ہزار کے نوٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پیسے رکھ لو، ان چھوٹے بچوں سے کیے وعدے کو پورا کر لو، کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں، کوشش کروں گا امجد یہ کم سے کم ویڈیو لیک نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا ہوں، وہ شخص بہت سخت ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ایمان نے وہ پیسے لے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا ہے، لیکن ان بچوں سے وعدہ نبھانا ضروری ہے، اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے پیسے رکھ لیتی۔ اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسلم، خیریت ہے؟ احمد نے کال ریسیو کر کے کہا تھا۔ یار بری خبر ہے، ہم لوگ جہاں سے جا رہے تھے کھانے کے ارادے سے ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گئے تھے، باہر سے کوئی ٹینکر آ کر کار سے ٹکرا گیا، کار مکمل جل چکی ہے، تمام کیمرے بھی کار میں ہی تھے، ہم پھر زیرو پر کھڑے ہیں یار، اسلم بتا رہا تھا۔ احمد نے
कॉल सुनते हुए गर्दन मोड़कर ईमान की तरफ देखा। अच्छा, मैं आता हूँ 10 मिनट उसी जगह, अहमद ने कहा और कॉल काट कर सारी बात ईमान को बताने लगा। ईमान, तुम में खास बात है, अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। पहले सर जमशेद से बचाने के लिए हम लोगों को भेज दिया, फिर तुम्हारी माली मदद के लिए मुझे यहाँ रोक दिया, और आखिरी वो वीडियो, वो सबूत थे जिन्हें जलाकर राख कर दिया गया। यूं लगता है जैसे अल्लाह तुम्हें खोना नहीं चाहता है, वो तुम्हारे मामले में बेनियाजी नहीं बरत रहा। तुम जैसा होना बड़ी मर्तबे की बात है। अहमद बोल रहा था जबकि ईमान कांप रही थी अल्लाह की अताओं पर, उसकी मदद पर, उसके कुन फायकुन पर। वो कुछ देर पहले अपनी दुआओं के अदम की कबूली का शौक मना रही थी, अल्लाह से दिल ही दिल में शिकवे कर रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो शुक्र कैसे अदा करे। वो अपने अंदाज में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वो नाज समझी में बदगुमान हो रही थी। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी। अरे कहाँ जा रही हो? अहमद भी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बाहर आया, लेकिन कार के गिर्द घूमकर जब वो दूसरी तरफ आया, वहां का मंजर जिक्कत अंधेज हो रहा था। ईमान उसी सड़क पर सजदा रेज थी, आंसू के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अहमद उसके सर उठाने का इंतजार करता रहा। एक और बात है ईमान ने जैसे ही सर उठाकर बीज के चेहरे के साथ अहमद को देखा, अहमद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें अल्लाह नहीं खोना चाहता, और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए पहले भी बहुत मुतासिर कुन थी, लेकिन आज मुझे तुमसे अकीदत हो चुकी है। बेफिक्र रहो, आज रात की सब बातों पर तुम्हें कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे आगे शीशा की तरह दीवार बन जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस तुम मुझे इनकार मत करना। अहमद जज्बाती अंदाज में कह रहा था। ईमान ने इस बात में सर हिलाया और आसमान की तरफ देखने लगी। बिनते हवा शिजा भी थी, बिनते हवा ईमान भी। आदम का बेटा सर जमशेद भी था, जो इसकी इज्जत लौटने के दर पर थे, और एक इब्ने आदम उसके सामने खड़ा था, जो उसकी इज्जत का मुहाफिज बनना चाह रहा था। उसके जहन में बार बार एक ही आयत गूंज रही थी, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।